آپ اپنے گھر میں چناؤ کرتے ہیں. اگر 10-20 لوگ ہمارے گھر میں ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک گھر کو نہیں چلا سکتا, ہر ایک گھر کو نہیں چلا سکتا. تو آپ ایک کا انتخاب اور چناؤ کرتے ہیں کہ اس ایک کا فیصلہ ہمارے گھر کے معاملات میں آخری فیصلہ ہوگا. وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق یہ گھر چلا کرے گا. اسی طرح اگر آپ کی موٹر گاڑی میں 10 لوگ ہیں بیٹھنے والے اور 10 بہترین گاڑی چلانا جانتے ہیں, لیکن آپ اسٹیئرنگ 10 کے ہاتھ میں نہیں دیتے, اس لیے کہ 10 لوگ مل کر موٹر گاڑی نہیں چلا سکتے. آپ اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں, ایک کو چنتے ہیں اور اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اسی طرح اس ملک میں کروڑوں لوگ ہیں جو ملک چلانے کا ہر ایک اپنا اپنا حق رکھتا ہے. اسی لیے جس طرح میں اس ملک پر حکومت کرنے کا جتنا حقدار ہوں, اتنا ہی آپ میں سے ہر ایک اور اتنا ہی اس ملک ہندوستان کا ہر ایک رہنے والا, ہر ایک مذہب, ہر ایک پنتھ, ہر ایک شہر, ہر ایک نظریے, ہر ایک زمین اور ہر ایک اسٹیٹ اور شہر سے تعلق رکھنے والا اتنا ہی حق اور اتنا ہی اختیار اس ملک پر حکومت کرنے کا رکھتا ہے. مگر مجبوری یہ ہے دوستوں کہ جس طرح ایک موٹر گاڑی کو اگرچہ بیٹھنے والے 10 کے 10 بہترین ڈرائیور ہیں, مگر وہ 10 کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ نہیں دی جا سکتی. اگر 10 نہیں, اگر ایک سے زیادہ 2 لوگ بھی مل کر اگر موٹر گاڑی چلائیں گے تو حال کیا ہوگا؟ چلے گی؟ نہیں چلے گی. اسی لیے ہم اپنا چلانے کا ان 10 ڈرائیوروں میں سے 10 ڈرائیور یہ کرتے ہیں, چلا میں بھی سکتا ہوں میرا بھی اختیار ہے. وہ کہتا ہے چلا میں بھی سکتا ہوں میرا بھی اختیار ہے. تیسرا کہتا ہے چلا میں بھی سکتا ہوں میرا بھی اختیار ہے. مگر 9 ڈرائیورز اپنے اختیار کو اپنی خوشی سے 10ویں کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ میرا یہ اختیار میں استعمال کرنے کے بجائے تمہیں اپنی خوشی سے سونپتا ہوں کہ تم ہم 9 لوگوں کی طرف سے اس گاڑی کی ڈرائیونگ کی سیٹ پر بیٹھو اور اس گاڑی کو ڈرائیو کرو. اسی طرح اس ملک کے ہر رہنے والے, ہر باشندے کا حق اس ملک پر حاکم بننے کا اتنا ہی ہے جتنا کسی دوسرے کا ہے. مگر اگر ایک موٹر گاڑی 10 لوگوں کے ذریعے نہیں چلائی جا سکتی تو ایک ملک کو یہ کروڑوں اور اربوں لوگ نہیں چلا سکتے. اس لیے الیکشن کا نظام ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا اختیار اپنے نمائندے کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ تم ہمارے اس اختیار کو استعمال کرو. ہم سب اکٹھا فردن انڈیویجولی اس ملک پر حکومت کرنے اور حاکم بننے کی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے. اس لیے اتنے لوگوں کا ایک نمائندہ, مثال کے طور پر ناگپور کا ایک نمائندہ, امراوتی کا ایک نمائندہ, وردھا والوں نے سب نے مل کر ایک کو چن لیا. وہ ایک نہیں ہے بلکہ وہ ایک نمائندہ دیکھنے میں ایک ہے, لیکن جب اس کو کھول کر دیکھا جائے گا تو اس شہر کا ہر وہ ناگرک جو اپنی عمر کے اعتبار سے ووٹر لسٹ میں نام رکھنے کا اختیار رکھتا ہے, ہر ایک انسان کا نام اس ایک نمائندے کے اندر آپ کو موجود ملے گا. اسی لیے اسے نمائندہ کہا جاتا ہے, یعنی ہم سب کی اگوائی کرنے والا. اب ہم بظاہر اسے چن رہے ہیں, لیکن پھر اس طرح کے چنے ہوئے لوگ اخیر میں جا کر ایک ایسے انسان کو چنیں گے جو اس پورے ملک پر حکومت کرے گا.